محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المعین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پہ لب کشائی سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی والے نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر لیا جائے۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات، جو مقدس مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں سردار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ کی آمد ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی۔ قرآن عظیم کا جب ہم مطالعہ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کو تمام مہینوں کا سردار قرار فرمایا ہے۔ ماہ رمضان کے بے شمار فضائل و برکات حدیث مبارکہ اور قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں، لیکن اس کی جو اصل وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور طلب بات ہے کہ جب قرآن جس مہینے میں نازل ہو وہ مہینہ بابرکت، باعظمت، بارفعت ہو جاتا ہے، تو پھر جس مہینے میں خود صاحب قرآن، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہو، ان کی آمد کا جو مبارک مہینہ ہے وہ پھر کتنا پروقار، پرعظمت اور جاہ و جلال والا ہوگا۔ بالیقین اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں بتایا، اپنے محبوب کو بھیج کر بتایا، جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں چلنے کے لیے پیر دیا، احسان نہیں جتلایا، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیا، احسان نہیں جتلایا، مزہ چکھنے کے لیے زبان دیا ہے، احسان نہیں جتلایا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، احسان نہیں جتلایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب کہ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عنایت فرمایا ہے، یہ تمام کے تمام اتنی قیمتی اشیاء ہیں، اتنی انمول نعمتیں ہیں کہ آپ کو اگر کوئی 1 کروڑ روپے بھی دے اور کہے کہ مجھے آنکھ دے دو تو آپ لینا گوارا نہیں کریں گے اور آنکھ دینا گوارا نہیں کریں گے۔ یہ جان لیجئے کہ دنیاوی اعتبار سے جو اتنی عظیم المرتبت چیزیں ہیں، اتنی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں، اتنی محب کن چیزیں ہیں، اتنی زیادہ جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی انمول نعمتیں دینے کے باوجود بھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ ان تمام نعمتوں میں زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، چاند و سورج و ستارے یہ سارے کے سارے جگمگا دیا ہمارے لیے، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب باری آئی حبیب کبریا کی، جب باری آئی احمد مختار کی ولادت کی، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا دنیا میں، تو فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ میں نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں سے ہی ایک رسول مبعوث فرما دیا، ان کے درمیان بھیج دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کس قدر خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب، ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں آنے کے لیے کم و بیش 12 انبیاء کرام نے، کتابوں میں آتا ہے کہ آرزویں، تمنائیں، منتیں، سماجتیں کی ہیں، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اس نبی کے چاہنے ماننے والے ہیں، اس نبی کی امت میں ہیں جس نبی کی امت بن کر آنے کی تمنائی انبیاء کرام ہوا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر نبی آئے تو اس شان کے ساتھ آئے کہ دنیا نے دیکھا کہ اس وقت جو ہسٹری کے جاننے والے لوگ ہیں، جو تاریخ کے جاننے والے لوگ ہیں، جن کی نظر ہے کتابوں پر، وہ جانتے ہیں، وہ انہیں پتا ہے کہ وہ دور کیسا تھا۔
جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایسا پرفتن دور تھا کہ بیٹی پیدا ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا. اگر کسی کو بیٹی پیدا ہو گئی، کسی کے گھر بیٹی آ گئی تو وہ اسے زندہ دفنا دیا کرتے تھے. یہ جہالت کا عالم تھا، اس قدر ظلم و ستم و بربریت کا عالم تھا کہ بیٹی کو وہ لوگ بیٹی کی پرورش کرنا معیوب سمجھا کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا پرامن نظام قائم کیا کہ جو حق بیٹے کو ملا اس سے بڑھ کر حق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو عنایت فرما دیا اور فرمایا کیا میرے صحابہ، اگر تم باہر سے گھر پہ تشریف لاؤ، باہر سے گھر آؤ تو کچھ کھانے پینے کی چیزیں یا کوئی ایسا سامان لے کر آؤ تو بیٹی کے ہاتھ میں دیا کرو. عزیزان ملت اسلامیہ، قربان جائیے ایسا نبی جس کی موجودگی میں، جس کے آنے سے قبل ایسی تاریکی تھی کہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے. حد تو یہ ہے کہ جس عورت کا خاوند، اس کا شوہر اگر انتقال کر جاتا تو بیوہ ہو جانے کے بعد اس کے ساتھ اس قدر ظلم و زیادتی ہوتی کہ ایک کال کوٹری میں اسے بند کر دیا جاتا، وہیں وہ بند رہا کرتی. کوئی ایک شخص گھر کا اس کو باہر سے ہی کھانا ایک پلیٹ میں پکڑا دیا کرتا تھا. بہت ہی قسم کرسی کی حالت میں وہ زندگی گزارا کرتی تھی. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کالے قانون کو، اس کالے طور طریقے کو، اس کالے رویے کو ختم فرمایا اور فرمایا کہ نہیں، جس عورت کا شوہر مرضی مولا سے انتقال کر گیا، جس وجہ سے بھی انتقال کر گیا، اسے پھر سے دوبارہ جینے کا حق ہے، دوبارہ اسے نکاح کرنے کا حق ہے، دوبارہ اپنی زندگی اچھے سے اور بہتر طریقے سے گزارنے کا حق ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس گھٹیا اور کالے قانون کو بھی ختم فرمایا. عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کے زمانے میں ایسا امن قائم ہوا، مکے والوں کی آنکھوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ ایک چشمہ، پانی کا جو چشمہ ہے، ایک ہی گھاٹ ہے، ایک ہی پانی کا چشمہ ہے. ایک کنارے پہ شیر پانی پی رہا ہے اور دوسرے کنارے پہ بکری پانی پی رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، کیوں نہ ایسا ہو؟ کیونکہ نبی نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، محض نبی نہیں ہے. نبی کو تو، تمام انبیاء کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اختیارات دیے ہیں. جو سردار انبیاء ہو اس کے اختیارات کا عالم کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اگر ہاتھ پھیر دیں تو مردہ، وہ کوڑ زدہ جو ہے وہ درست ہو جائے، صحت یاب ہو جائے. حضرت عیسیٰ اگر ہاتھ پھیر دیں تو پیدائشی نابینا آنکھوں والا ہو جائے. اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں قم باذن اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو مردہ زندہ ہو جایا کرتا ہے. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، ان کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کی قلت دامنگیر ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آقا کی صفات تو اس قدر ہیں کہ بات ختم نہ ہوگی، رات ختم ہو سکتی ہے، دن ختم ہو سکتا ہے، آقا کے فضائل و مناقب ختم نہیں ہو سکتے. اللہ سے دعا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا سچا امتی اور سچا شیدائی بنائے، آقا کریم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن کی سنتیں باقی ہیں سنت پڑھ لیجیے.